قرآن مجید کا 12واں سورہ سورہ یوسف۔ شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الف لام را، یہ کتاب مبین کی آیتیں ہیں۔ ہم نے اسے عربی قرآن بنا کر نازل کیا ہے کہ شاید تم لوگوں کو عقل آ جائے۔ پیغمبر، ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ایک بہترین قصہ بیان کر رہے ہیں جس کی وحی اس قرآن کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف کی گئی ہے، اگرچہ اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی طرف سے بے خبر لوگوں میں تھے۔ اس وقت کو یاد کرو جب یوسف نے اپنے والد سے کہا کہ بابا، میں نے خواب میں 11 ستاروں اور آفتاب و مہتاب کو دیکھا ہے، اور یہ دیکھا ہے کہ یہ سب میرے سامنے سجدہ کر رہے ہیں۔ یعقوب نے کہا کہ بیٹا، خبردار اپنا خواب اپنے بھائیوں سے بیان نہ کرنا کہ وہ لوگ الٹی سیدھی تدبیروں میں لگ جائیں گے کہ شیطان انسان کا بڑا کھلا ہوا دشمن ہے، اور اسی طرح تمہارا پروردگار تمہیں منتخب کرے گا اور تمہیں باتوں کی تعویل سکھائے گا، اور تم پر اور یعقوب کی دوسری اولاد پر اپنی نعمت کو تمام کرے گا، جس طرح تمہارے دادا پردادا ابراہیم اور اسحاق پر تمام کر چکا ہے۔ بے شک تمہارا پروردگار بڑا جاننے والا اور صاحب حکمت ہے۔ یقیناً یوسف اور ان کے بھائیوں کے واقعہ میں سوال کرنے والوں کے لیے بڑی نشانیاں پائی جاتی ہیں۔ جب ان لوگوں نے کہا کہ یوسف اور ان کے بھائی بنیامین ہمارے باپ کی نگاہ میں زیادہ محبوب ہیں، حالانکہ ہماری ایک بڑی جماعت ہے، یقیناً ہمارے ماں باپ ایک کھلی ہوئی گمراہی میں مبتلا ہیں، تم لوگ یوسف کو قتل کر دو یا کسی زمین میں پھینک دو تو باپ کا رخ تمہاری ہی طرف ہو جائے گا اور تم سب ان کے بعد صالح قوم بن جاؤ گے۔ ان میں سے ایک شخص نے کہا کہ یوسف کو قتل نہ کرو بلکہ کسی اندھے کنویں میں ڈال دو تاکہ کوئی قافلہ اٹھا لے جائے اگر تم کچھ کرنا ہی چاہتے ہو۔ ان لوگوں نے یعقوب سے کہا کہ بابا، کیا بات ہے کہ آپ یوسف کے بارے میں ہم پر بھروسہ نہیں کرتے ہیں، حالانکہ ہم ان پر شفقت کرنے والے ہیں۔ کل ہمارے ساتھ بھیج دیجئے، کچھ کھائے پیے اور کھیلے، اور ہم تو اس کی حفاظت کرنے والے موجود ہی ہیں۔ یعقوب نے کہا کہ مجھے اس کا لے جانا تکلیف پہنچاتا ہے، اور میں ڈرتا ہوں کہ کہیں اسے بھیڑیا نہ کھا جائے اور تم غافل ہی رہ جاؤ۔ اور ان لوگوں نے کہا کہ اگر اسے بھیڑیا کھا گیا اور ہم سب اس کے بھائی ہی ہیں تو ہم بڑے خسارہ والوں میں ہو جائیں گے۔ اس کے بعد جب وہ سب یوسف کو لے گئے اور یہ طے کر لیا کہ انہیں اندھے کنویں میں ڈال دیں، اور ہم نے یوسف کی طرف وحی کر دی کہ عنقریب تم ان کو اس سازش سے باخبر کرو گے اور انہیں خیال بھی نہ ہوگا، اور وہ لوگ رات کے وقت باپ کے پاس روتے پیٹتے آئے، کہنے لگے بابا، ہم دوڑ لگانے چلے گئے اور یوسف کو اپنے سامان کے پاس چھوڑ دیا تو ایک بھیڑیا آ کر انہیں کھا گیا، اور آپ ہماری بات کا یقین نہ کریں گے چاہے ہم کتنے ہی سچے کیوں نہ ہوں، اور یوسف کے کرتے پر جھوٹا خون لگا کر لے آئے۔ یعقوب نے کہا کہ یہ بات صرف تمہارے دل نے گڑھی ہے، لہذا میرا راستہ صبر جمیل کا ہے، اور اللہ تمہارے بیان کے مقابلے میں میرا مددگار ہے۔ اور وہاں ایک قافلہ آیا جس کے پانی نکالنے والے نے اپنا ڈول کنویں میں ڈالا تو آواز دی، ارے واہ، یہ تو بچہ ہے، اور اسے ایک قیمتی سرمایہ سمجھ کر چھپا لیا، اور اللہ ان کے اعمال سے خوب باخبر ہے۔ اور ان لوگوں نے یوسف کو معمولی قیمت پر بیچ ڈالا، چند درہم کے عوض، اور وہ لوگ تو ان سے بیزار تھے ہی۔ اور مصر کے جس شخص نے انہیں خریدا تھا، اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ اسے عزت و احترام کے ساتھ رکھو، شاید یہ ہمیں کوئی فائدہ پہنچائے یا ہم اسے اپنا فرزند بنا لیں، اور اس طرح ہم نے یوسف کو زمین میں اقتدار دیا، اور تاکہ اس طرح انہیں خوابوں کی تعبیر کا علم سکھائیں، اور اللہ اپنے کام پر غلبہ رکھنے والا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ اکثر لوگوں کو اس کا علم نہیں ہے۔ اور جب یوسف اپنی جوانی کی عمر کو پہنچے تو ہم نے انہیں حکم اور علم عطا کر دیا کہ ہم اسی طرح نیک عمل کرنے والوں کو جزا دیا کرتے ہیں۔
اور اس نے ان سے اظہار محبت کیا جس کے گھر میں یوسف رہتے تھے، اور دروازے بند کر دیے، اور کہنے لگی لو آؤ۔ یوسف نے کہا کہ معاذ اللہ، وہ میرا مالک ہے، اس نے مجھے اچھی طرح رکھا ہے، اور ظلم کرنے والے کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔ اور یقیناً اس عورت نے ان سے برائی کا ارادہ کیا، اور وہ بھی ارادہ کر بیٹھتے اگر اپنے رب کی دلیل نہ دیکھ لیتے۔ یہ تو ہم نے اس طرح کا انتظام کیا کہ ان سے برائی اور بدکاری کا رخ موڑ دیں کہ وہ ہمارے مخلص بندوں میں سے تھے۔ اور دونوں نے دروازے کی طرف سبقت کی، اور اس نے ان کا کرتا پیچھے سے پھاڑ دیا، اور دونوں نے اس کے سردار کو دروازے ہی پر دیکھ لیا۔ اس نے گھبرا کر فریاد کی کہ جو تمہاری عورت کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے، اس کی سزا اس کے علاوہ کیا ہے کہ اسے قیدی بنا دیا جائے یا اس پر دردناک عذاب کیا جائے۔ یوسف نے کہا کہ اس نے خود مجھ سے اظہار محبت کیا ہے، اور اس پر اس کے گھر والوں میں سے ایک گواہ نے گواہی بھی دے دی کہ اگر ان کا دامن سامنے سے پھٹا ہے تو وہ سچی ہے اور یہ جھوٹوں میں سے ہیں، اور اگر ان کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہے تو وہ جھوٹی ہے، یہ سچوں میں سے ہیں۔ پھر جو دیکھا کہ ان کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہے تو اس نے کہا کہ یہ تم عورتوں کی مکاری ہے، تمہارا مکر بہت عظیم ہوتا ہے۔ یوسف، اب تم اس سے اعراض کرو، اور زلیخا، تو اپنے گناہ کے لیے استغفار کر کہ تو خطاکاروں میں ہے۔ اور پھر شہر کی عورتوں نے کہنا شروع کر دیا کہ عزیز مصر کی عورت اپنے جوان کو اپنی طرف کھینچ رہی تھی، اور اسے اس کی محبت نے مدہوش بنا دیا تھا۔ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ عورت بالکل ہی کھلی ہوئی گمراہی میں ہے۔ پھر جب زلیخا نے ان عورتوں کی مکاری اور تشہیر کا حال سنا تو بلا بھیجا، اور ان کے لیے پرتکلف دعوت کا انتظام کر کے مسند لگا دی، اور سب کو ایک ایک چھری دے دی، اور یوسف سے کہا کہ تم ان کے سامنے سے نکل جاؤ۔ پھر جیسے ہی ان لوگوں نے دیکھا تو بڑا حسین و جمیل پایا، اور اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے، اور کہا کہ حاشا للہ، یہ تو آدمی نہیں ہے بلکہ کوئی محترم فرشتہ ہے۔ زلیخا نے کہا کہ یہی وہ ہے جس کے بارے میں تم لوگوں نے میری ملامت کی ہے، اور میں نے اسے کھینچنا چاہا تھا کہ یہ بچ کر نکل گیا، اور جب میری بات نہیں مانی تو اب قید کیا جائے گا اور ذلیل بھی ہوگا۔ یوسف نے کہا کہ پروردگار، یہ قید مجھے اس کام سے زیادہ محبوب ہے جس کی طرف یہ لوگ دعوت دے رہی ہیں، اور اگر تو ان کے مکر کو میری طرف سے موڑ نہ دے گا تو میں ان کی طرف مائل ہو سکتا ہوں، اور میرا شمار بھی جاہلوں میں ہو سکتا ہے۔ تو ان کے پروردگار نے ان کی بات قبول کر لی، اور ان عورتوں کے مکر کو پھیر دیا کہ وہ سب کی سننے والا اور سب کا جاننے والا ہے۔ اس کے بعد ان لوگوں کو تمام نشانیاں دیکھنے کے بعد بھی یہ خیال آ گیا کہ کچھ مدت کے لیے یوسف کو قیدی بنا دیں۔ اور قید خانے میں ان کے ساتھ دو جوان اور داخل ہوئے۔ ایک نے کہا کہ میں نے خواب میں اپنے کو شراب نچوڑتے دیکھا ہے، اور دوسرے نے کہا کہ میں نے دیکھا ہے کہ میں اپنے سر پر روٹیاں لادے ہوں اور پرندے اس میں سے کھا رہے ہیں۔ ذرا اس کی تعویل تو بتاؤ کہ ہماری نظر میں تم نیک کردار معلوم ہوتے ہو۔ یوسف نے کہا کہ جو کھانا تم کو دیا جاتا ہے وہ نہ آنے پائے گا، اور میں تمہیں تعبیر بتا دوں گا۔ یہ تعبیر مجھے پروردگار نے بتائی ہے، اور میں نے اس قوم کے راستے کو چھوڑ دیا ہے جس کا ایمان اللہ پر نہیں ہے، اور وہ روز آخرت کا بھی انکار کرنے والی۔ میں اپنے باپ دادا ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کے طریقے کا پیرو ہوں۔ میرے لیے ممکن نہیں ہے کہ میں کسی چیز کو بھی خدا کا شریک بناؤں۔ یہ تو میرے اوپر اور تمام انسانوں پر خدا کا فضل و کرم ہے، لیکن انسانوں کی اکثریت شکر خدا نہیں کرتی ہے۔ میرے قید خانے کے ساتھیوں، ذرا یہ تو بتاؤ کہ متفرق قسم کے خدا بہتر ہوتے ہیں یا ایک خدائے واحد و قہار؟ تم اس خدا کو چھوڑ کر صرف ان ناموں کی پرستش کرتے ہو جنہیں تم نے خود رکھ لیا ہے یا تمہارے آباء و اجداد نے۔ اللہ نے ان کے بارے میں کوئی دلیل نازل نہیں کی ہے، جبکہ حکم کرنے کا حق صرف خدا کو ہے، اور اسی نے حکم دیا ہے کہ اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کی جائے، کہ یہی مستحکم اور سیدھا دین ہے، لیکن اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے ہیں۔ میرے قید خانے کے ساتھیوں، تم سے ایک اپنے مالک کو شراب پلائے گا اور دوسرا سولی پر لٹکا دیا جائے گا، اور پرندے اس کے سر سے نوچ نوچ کر کھائیں گے۔ یہ اس بات کے بارے میں فیصلہ ہو چکا ہے جس کے بارے میں تم سوال کر رہے ہو۔
اور پھر جس کے بارے میں خیال تھا کہ وہ نجات پانے والا ہے، اس سے کہا کہ ذرا اپنے مالک سے میرا بھی ذکر کر دینا، لیکن شیطان نے اسے مالک سے ذکر کرنے کو بھلا دیا، اور یوسف چند سال تک قید خانے ہی میں پڑے رہے۔ اور پھر ایک دن بادشاہ نے لوگوں سے کہا کہ میں نے خواب میں 7 موٹی گائیں دیکھی ہیں، جنہیں 7 پتلی گائیں کھائے جا رہی ہیں، اور 7 ہری تازی بالیاں دیکھی ہیں، اور 7 خشک بالیاں دیکھی ہیں۔ تم سب میرے خواب کے بارے میں رائے دو، اگر تمہیں خواب کی تعبیر دینا آتا ہو تو۔ اور پھر دونوں قیدیوں میں سے جو بچ گیا تھا اور جسے ایک مدت کے بعد یوسف کا پیغام یاد آیا، اس نے کہا کہ میں تمہیں اس کی تعبیر سے باخبر کرتا ہوں، لیکن ذرا مجھے بھیج تو دو۔ یوسف، اے مرد صدیق، ذرا ان 7 موٹی گایوں کے بارے میں جنہیں 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں، اور 7 ہری بالیوں اور 7 خشک بالیوں کے بارے میں اپنی رائے تو بتاؤ، شاید میں لوگوں کے پاس باخبر واپس جاؤں تو شاید انہیں بھی علم ہو جائے۔ یوسف نے کہا کہ تم لوگ 7 برس تک مسلسل زراعت کرو گے، تو جو غلہ پیدا ہو اسے بالیوں سمیت رکھ دینا، علاوہ تھوڑی مقدار کے جو تمہارے کھانے کے کام میں آئے۔ اس کے بعد 7 سخت سال آئیں گے جو تمہارے سارے ذخیروں کو کھا جائیں گے، علاوہ اس تھوڑے مال کے جو تم نے بچا کر رکھا ہے۔ اس کے بعد 1 سال آئے گا جس میں لوگوں کی فریاد رسی اور بارش ہوگی اور لوگ خوب انگور نچوڑیں گے۔ تو بادشاہ نے یہ سن کر کہا کہ ذرا اسے یہاں تو لے آؤ۔ پس جب نمائندہ آیا تو یوسف نے کہا کہ اپنے مالک کے پاس پلٹ کر جاؤ اور پوچھو کہ ان عورتوں کے بارے میں کیا خیال ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے تھے، کہ میرا پروردگار ان کے مکر سے خوب باخبر ہے۔ بادشاہ نے ان عورتوں سے دریافت کیا کہ آخر تمہارا کیا معاملہ تھا جب تم نے یوسف سے اظہار تعلق کیا تھا؟ ان لوگوں نے کہا کہ حاشا للہ، ہم نے ہرگز ان میں کوئی برائی نہیں دیکھی۔ تو عزیز مصر کی بیوی نے کہا کہ اب حق بالکل واضح ہو گیا ہے کہ میں نے خود انہیں اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کی تھی، اور وہ صادقین میں سے ہیں۔ یوسف نے کہا کہ یہ ساری بات اس لیے ہے کہ بادشاہ کو یہ معلوم ہو جائے کہ میں نے اس کی عدم موجودگی میں کوئی خیانت نہیں کی ہے، اور خدا خیانت کاروں کے مکر کو کامیاب نہیں ہونے دیتا، اور میں اپنے نفس کو بھی بری نہیں قرار دیتا کہ نفس بہرحال برائیوں کا حکم دینے والا ہے، مگر یہ کہ میرا پروردگار رحم کرے کہ وہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ اور بادشاہ نے کہا کہ ذرا انہیں لے آؤ، میں اپنے ذاتی امور میں ساتھ رکھوں گا۔ اس کے بعد جب ان سے بات کی تو کہا کہ تم آج سے ہمارے دربار میں باوقار امین کی حیثیت سے رہو گے۔ یوسف نے کہا کہ مجھے زمین کے خزانوں پر مقرر کر دو کہ میں محافظ بھی ہوں اور صاحب علم بھی۔ اور اس طرح ہم نے یوسف کو زمین میں اختیار دے دیا کہ وہ جہاں چاہیں رہیں۔ ہم اپنی رحمت سے جس کو بھی چاہتے ہیں مرتبہ دے دیتے ہیں، اور کسی نیک کردار کے اجر کو ضائع نہیں کرتے۔ اور جب یوسف کے بھائی مصر آئے اور یوسف کے پاس پہنچے تو انہوں نے سب کو پہچان لیا، اور وہ لوگ نہیں پہچان سکے۔ پھر جب ان کا سامان تیار کر دیا تو ان سے کہا کہ تمہارا ایک بھائی اور بھی ہے، اسے بھی لے آؤ۔ کیا تم نہیں دیکھتے ہو کہ میں سامان کی ناپ تول بھی برابر رکھتا ہوں اور مہمان نوازی بھی کرنے والا ہوں؟ اب اگر اسے نہ لے آئے تو آئندہ تمہیں بھی غلہ نہ دوں گا اور نہ میرے پاس آنے پاؤ گے۔ ان لوگوں نے کہا کہ ہم اس کے باپ سے بات چیت کریں گے، اور ضرور کریں گے۔ اور یوسف نے اپنے جوانوں سے کہا کہ ان کی پونجی بھی ان کے سامان میں رکھ دو، شاید جب گھر پلٹ کر جائیں تو اسے پہچان لیں، اور اس طرح شاید دوبارہ پلٹ کر ضرور آئیں۔ اب جو پلٹ کر باپ کی خدمت میں آئے اور کہا کہ بابا جان، آئندہ ہمیں غلے سے روک دیا گیا ہے، لہذا ہمارے ساتھ ہمارے بھائی کو بھی بھیج دیجئے تاکہ ہم غلہ حاصل کر لیں، اور اب ہم اس کی حفاظت کے ذمہ دار ہیں۔ یعقوب نے کہا کہ ہم اس کے بارے میں تمہارے اوپر اسی طرح بھروسہ کریں جس طرح پہلے اس کے بھائی یوسف کے بارے میں کیا تھا۔ خیر، خدا بہترین حفاظت کرنے والا ہے، اور وہی سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ پھر جب ان لوگوں نے اپنا سامان کھولا تو دیکھا کہ ان کی بذات قیمت
واپس کر دی گئی ہے تو کہنے لگا، بابا جان اب ہم کیا چاہتے ہیں، یہ ہماری پونجی بھی واپس کر دی گئی ہے، اب ہم اپنے گھر والوں کے لیے غلہ ضرور لائیں گے اور اپنے بھائی کی حفاظت بھی کریں گے اور ایک اونٹ کا بار اور بڑھوا لیں گے کہ یہ بات اس کی موجودگی میں آسان ہے۔ یعقوب نے کہا کہ میں اسے ہرگز تمہارے ساتھ نہ بھیجوں گا جب تک کہ خدا کی طرف سے عہد نہ کرو گے کہ اسے واپس ضرور لاؤ گے، مگر یہ کہ تم ہی کو گھیر لیا جائے۔ اس کے بعد جب ان لوگوں نے عہد کر لیا تو یعقوب نے کہا کہ اللہ ہم لوگوں کے قول و قرار کا نگراں اور ضامن ہے، اور پھر کہا کہ میرے فرزندو دیکھو، سب ایک دروازے سے داخل نہ ہونا اور متفرق دروازوں سے داخل ہونا کہ میں خدا کی طرف سے آنے والی بلاؤں میں تمہارے کام نہیں آ سکتا۔ حکم صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے اور اسی پر میرا اعتماد ہے اور اسی پر سارے توکل کرنے والوں کو بھروسہ کرنا چاہیے۔ اور جب وہ لوگ اسی طرح داخل ہوئے جس طرح ان کے والد نے کہا تھا، اگرچہ وہ خدائی بلا کو ٹال نہیں سکتے تھے، لیکن یہ ایک خواہش تھی جو یعقوب کے دل میں پیدا ہوئی جسے انہوں نے پورا کر لیا، اور وہ ہمارے دیے ہوئے علم کی بنا پر صاحب علم بھی تھے، اگرچہ اکثر لوگ اس حقیقت سے بھی ناواقف ہیں۔ اور جب وہ لوگ یوسف کے سامنے حاضر ہوئے تو انہوں نے اپنے بھائی کو اپنے پاس پناہ دی اور کہا کہ میں تمہارا بھائی یوسف ہوں، لہذا جو برتاؤ یہ لوگ کرتے رہے ہیں اب اس کی طرف سے رنج نہ کرنا۔ اس کے بعد جب یوسف نے ان کا سامان تیار کرا دیا تو پیالے کو اپنے بھائی کے سامان میں رکھوا دیا۔ اس کے بعد منادی نے آواز دی کہ قافلے والو تم سب چور ہو۔ ان لوگوں نے مڑ کر دیکھا اور کہا کہ آخر تمہاری کیا چیز گم ہو گئی ہے؟ ملازمین نے کہا کہ بادشاہ کا پیالہ نہیں مل رہا ہے، اور جو اسے لے کر آئے گا اسے ایک اونٹ کا بار غلہ انعام ملے گا، اور میں اس کا ذمہ دار ہوں۔ ان لوگوں نے کہا کہ خدا کی قسم تمہیں تو معلوم ہے کہ ہم زمین میں فساد کرنے کے لیے نہیں آئے ہیں اور نہ ہم چور ہیں۔ ملازموں نے کہا کہ اگر تم جھوٹے ثابت ہوئے تو اس کی سزا کیا ہے؟ ان لوگوں نے کہا کہ اس کی سزا خود وہ شخص ہے جس کے سامان میں سے پیالہ برآمد ہو۔ ہم اسی طرح ظلم کرنے والوں کو سزا دیتے ہیں۔ اس کے بعد بھائی کے سامان سے پہلے دوسرے بھائیوں کے سامان کی تلاشی لی اور آخر میں بھائی کے سامان میں سے پیالہ نکال لیا، اور اس طرح ہم نے یوسف کے حق میں تدبیر کی کہ وہ بادشاہ کے قانون سے اپنے بھائی کو نہیں لے سکتے تھے، مگر یہ کہ خدا خود چاہے، ہم جس کو چاہتے ہیں اس کے درجات کو بلند کر دیتے ہیں، اور ہر صاحب علم سے برتر ایک صاحب علم ہوتا ہے۔ ان لوگوں نے کہا کہ اگر اس نے چوری کی ہے تو کیا تعجب ہے، اس کا بھائی اس سے پہلے چوری کر چکا ہے۔ یوسف نے اس بات کو اپنے دل میں چھپا لیا اور ان پر اظہار نہیں کیا، کہا کہ تم بڑے برے لوگ ہو اور اللہ تمہارے بیانات کے بارے میں زیادہ بہتر جاننے والا ہے۔ ان لوگوں نے کہا کہ اے عزیز مصر، اس کے والد بہت ضعیف العمر ہیں، لہذا ہم میں سے کسی ایک کو اس کی جگہ پر لے لیجئے اور اسے چھوڑ دیجئے کہ ہم آپ کو احسان کرنے والا سمجھتے ہیں۔ یوسف نے کہا کہ خدا کی پناہ کہ ہم جس کے پاس اپنا سامان پائیں اس کے علاوہ کسی دوسرے کو گرفت میں لے لیں اور اس طرح ظالم ہو جائیں۔ اب جب وہ لوگ یوسف کی طرف سے مایوس ہو گئے تو الگ جا کر مشورہ کرنے لگے، تو سب سے بڑے نے کہا کہ تمہیں نہیں معلوم کہ تمہارے باپ نے تم سے خدائی عہد لیا ہے، اور اس سے پہلے بھی تم یوسف کے بارے میں کوتاہی کر چکے ہو، تو اب میں تو اس سرزمین کو نہ چھوڑوں گا یہاں تک کہ والد محترم اجازت دے دیں یا خدا میرے حق میں کوئی فیصلہ کر دے کہ وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ ہاں، تم لوگ باپ کی خدمت میں جاؤ اور عرض کرو کہ آپ کے فرزند نے چوری کی ہے، اور ہم اسی بات کی گواہی دے رہے ہیں جس کا ہمیں علم ہے، اور ہم غیب کی حفاظت کرنے والے نہیں ہیں۔ آپ اس بستی سے دریافت کر لیں جس میں ہم تھے، اور اس قافلے سے پوچھ لیں جس میں ہم آئے ہیں، اور ہم بالکل سچے ہیں۔ یعقوب نے کہا کہ یہ تمہارے دل نے ایک نئی بات گڑھ لی ہے، میں پھر بھی صبر جمیل اختیار کروں گا کہ شاید خدا ان سب کو لے آئے کہ وہ ہر شے کا جاننے والا اور صاحب حکمت ہے۔ یہ کہہ کر انہوں نے سب سے منہ پھیر لیا اور کہا کہ افسوس ہے یوسف کے حال پر، اور اتنا روئے کہ آنکھیں سفید ہو گئیں اور غم کے گھونٹ پیتے رہے۔ ان لوگوں نے کہا
کہ آپ اسی طرح یوسف کو یاد کرتے رہیں گے یہاں تک کہ بیمار ہو جائیں یا ہلاک ہونے والوں میں شامل ہو جائیں؟ یعقوب نے کہا کہ میں اپنے حزن و غم اور اپنی بے قراری کی فریاد اللہ کی بارگاہ میں کر رہا ہوں، اور اس کی طرف سے وہ سب جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے ہو۔ میرے فرزندو، جاؤ یوسف اور ان کے بھائی کو خوب تلاش کرو، اور رحمت خدا سے مایوس نہ ہونا کہ اس کی رحمت سے کافر قوم کے علاوہ کوئی مایوس نہیں ہوتا ہے۔ اب جو وہ لوگ دوبارہ یوسف کے پاس گئے تو کہنے لگے کہ اے عزیز، ہم کو اور ہمارے گھر والوں کو بڑی تکلیف ہے، اور ہم ایک حقیر سی پونجی لے کر آئے ہیں۔ آپ ہمیں پورا پورا غلہ دے دیں اور ہم پر احسان کریں کہ خدا کار خیر کرنے والوں کو جزائے خیر دیتا ہے۔ اس نے کہا کہ تمہیں معلوم ہے کہ تم نے یوسف اور ان کے بھائی کے ساتھ کیا برتاؤ کیا ہے جبکہ تم بالکل جاہل تھے۔ ان لوگوں نے کہا کہ کیا آپ ہی یوسف ہیں؟ انہوں نے کہا کہ بے شک میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے۔ اللہ نے ہمارے اوپر احسان کیا ہے، اور جو کوئی بھی تقوی اور صبر اختیار کرتا ہے اللہ نیک عمل کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا ہے۔ ان لوگوں نے کہا کہ خدا کی قسم، خدا نے آپ کو فضیلت اور امتیاز عطا کیا ہے اور ہم سب خطا کار تھے۔ یوسف نے کہا کہ آج تمہارے اوپر کوئی الزام نہیں ہے، خدا تمہیں معاف کر دے گا کہ وہ بڑا رحم کرنے والا ہے۔ جاؤ میری قمیص لے کر جاؤ اور بابا کے چہرے پر ڈال دو کہ ان کی بصارت پلٹ آئے گی، اور اس مرتبہ اپنے تمام گھر والوں کو ساتھ لے کر آنا۔ اب جو قافلہ مصر سے روانہ ہوا تو ان کے پدر بزرگوار نے کہا کہ میں یوسف کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں، اگر تم لوگ مجھے سٹیایا ہوا نہ کہو۔ ان لوگوں نے کہا کہ خدا کی قسم، آپ ابھی تک اپنی پرانی گمراہی میں مبتلا ہیں۔ اس کے بعد جب بشیر نے آ کر قمیص کو یعقوب کے چہرے پر ڈال دیا تو دوبارہ صاحب بصارت ہو گئے، اور انہوں نے کہا کہ میں نے تم سے نہ کہا تھا کہ میں خدا کی طرف سے وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے ہو۔ ان لوگوں نے کہا کہ بابا جان، اب آپ ہمارے گناہوں کے لیے استغفار کریں، ہم یقیناً خطا کار تھے۔ انہوں نے کہا کہ میں عنقریب تمہارے حق میں استغفار کروں گا کہ میرا پروردگار بہت بخشنے والا اور مہربان ہے۔ اس کے بعد جب وہ لوگ سب یوسف کے یہاں حاضر ہوئے تو انہوں نے ماں باپ کو اپنے پہلو میں جگہ دی اور کہا کہ آپ لوگ مصر میں انشاءاللہ بڑے اطمینان و سکون کے ساتھ داخل ہوں، اور انہوں نے والدین کو بلند مقام پر تخت پر جگہ دی، اور سب لوگ یوسف کے سامنے سجدے میں گر پڑے۔ یوسف نے کہا کہ بابا، یہ میرے پہلے خواب کی تعبیر ہے جسے میرے پروردگار نے سچ کر دکھایا ہے، اور اس نے میرے ساتھ احسان کیا ہے کہ مجھے قید خانے سے نکال لیا اور آپ لوگوں کو گاؤں سے نکال کر مصر میں لے آیا، جبکہ شیطان میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان فساد پیدا کر چکا تھا۔ بے شک میرا پروردگار اپنے ارادوں کی بہترین تدبیر کرنے والا اور صاحب علم اور صاحب حکمت ہے۔ پروردگار، تو نے مجھے ملک بھی عطا کیا اور خوابوں کی تعبیر کا علم بھی دیا۔ تو زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا ہے اور دنیا و آخرت میں میرا ولی اور سرپرست ہے۔ مجھے دنیا سے فرما بردار اٹھانا اور صالحین سے ملحق کر دینا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ سب غیب کی خبریں ہیں جنہیں ہم وحی کے ذریعے آپ تک پہنچا رہے ہیں، ورنہ آپ تو اس وقت نہ تھے جب وہ لوگ اپنے کام پر اتفاق کر رہے تھے اور یوسف کے بارے میں بری تدبیریں کر رہے تھے۔ اور آپ کسی قدر کیوں نہ چاہیں، انسانوں کی اکثریت ایمان لانے والی نہیں ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے تبلیغ رسالت کی اجرت تو نہیں مانگتے ہیں۔ یہ قرآن تو عالمین کے لیے ایک ذکر اور نصیحت ہے، اور زمین و آسمان میں بہت سی نشانیاں ہیں جن سے لوگ گزر جاتے ہیں اور کنارہ کش ہی رہتے ہیں، اور ان میں کی اکثریت خدا پر ایمان بھی لاتی ہے تو شرک کے ساتھ۔ تو کیا یہ لوگ اس بات کی طرف سے مطمئن ہو گئے ہیں کہ کہیں ان پر عذاب الہی آ کر چھا جائے یا اچانک قیامت آ جائے اور یہ غافل ہی رہ جائیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ یہی میرا راستہ ہے کہ میں
बसीरत के साथ खुदा की तरफ दावत देता हूं और मेरे साथ मेरा इत्तबा करने वाला भी है और खुदा पाको बेनियाज है और मैं मुश्रिकीन में से नहीं हूं। और हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले इन्हीं मर्दों को रसूल बनाया है जो आबादियों में रहने वाले थे और हमने इनकी तरफ वही भी की है। तो क्या ये लोग जमीन में सैर नहीं करते कि देखें कि इनसे पहले वालों का अंजाम क्या हुआ है और दारे आखिरत सिर्फ साहिबान तकवा के लिए बेहतरीन मंजिल है। क्या तुम लोग अक्ल से काम नहीं लेते हो? यहां तक कि जब इनके इनकार से मुरसलीन मायूस होने लगे और इन लोगों ने समझ लिया कि इनसे झूठा वादा किया गया है, तो हमारी मदद मुरसलीन के पास आ गई और हमने जिन लोगों को चाहा इन्हें निजात दे दी और हमारा अजाब मुजरिम कौम से पलटाया नहीं जा सकता है। यकीनन इनके वाकयात में साहिबान अक्ल के लिए सामान्य इबरत है और ये कोई ऐसी बात नहीं है जिसे गढ़ लिया जाए। ये कुरान पहले की तमाम किताबों की तस्दीक करने वाला है और इसमें हर शय की तफसील है और ये साहिब ईमान कौम के लिए हिदायत और रहमत भी है।